آیت نمبر 95 سکندر کہتے ہیں، سکندر ذوالقرنین کہتے ہیں کہ بنا دوں گا تمہارے ان کے بیچ ایک موٹی دیوار، یعنی وہ وعدہ کرتے ہیں، وعدہ سکندر ہی ہے کہ میں تمہارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں گا۔ کہتے ہیں کہ مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی خلا کو پاٹ کر دونوں پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا تو کہا اب آگ دہکاؤ، یہاں تک کہ جب دیوار کو لال انگارہ کر دیا تو کہا کہ پگھلا ہوا تانبا لاؤ، اب اس پر انڈیلوں گا۔ ٹھیک ہے، تو کیا منگایا؟ سب سے پہلے آلات کا تعاون، آلاتی تعاون کا مطالبہ ہے کہ لا دو مجھے لوہے کے تختے، مطلب تم لوگ میری جسمانی اور آلاتی مدد کرو، لوہے کی چادریں یا ٹکڑے لا دو۔ پہلا مرحلہ ہے تعمیر کا۔ دونوں پہاڑوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا تو کہا کہ اب کیا دہکاؤ؟ آگ دہکاؤ۔ اب آگ دہکاؤ اس کے درمیان، اور ایک سائڈ پر پتھر کی دیوار بنائی، اس کے ساتھ لوہے کی چادروں کو کھڑا کر دیا، پھر جہاں لوہے کی چادروں کو جوڑا تھا وہاں لکڑی اور کوئلے کو بھی رکھ دیا، اس طرح دیوار بن گئی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ لکڑیوں کو جلایا، لکڑی اور کوئلے کو جلایا، اتنے گرم ہو گئے کہ جو لوہے کی چادریں تھیں گرم ہو کر بالکل سرخ ہو گئی۔ جب وہ بالکل سرخ ہو گئی تو ذوالقرنین نے کیا کہا کہ اب مجھے پگھلا ہوا تانبا لا دو۔ چنانچہ انہوں نے پگھلا ہوا تانبا، جہاں جہاں جوڑ تھے وہاں تانبا جا کر بیٹھ گیا، اور جو چادریں تھیں وہ آپس میں جڑ گئیں، یوں دونوں پہاڑوں کے درمیان لوہے کی ایک دیوار بن گئی۔ تو آج کے زمانے میں اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ویلڈنگ کا کام ہے، ویلڈنگ کا کام، کیونکہ اب تو گیس موجود ہے، گیس سلنڈر کے ذریعے سے آگ لگا دیتے ہیں جس سے شعلہ بن جاتا ہے، پھر شعلے سے لوہا گرم کیا جاتا ہے، تو لوہے کی سرخ چادر ہوتی ہے، ویلڈنگ راڈ ہوتی ہے، وہ تانبا ہی تو ہوتا ہے، راڈ بن جاتی ہے۔ یعنی آج کے سائنسی دور میں انہوں نے جو ہے وہ کام ہم ویلڈنگ راڈ کے ذریعے سے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہی کام ذوالقرنین سکندر نے اس وقت موٹے انداز سے کیا، آگ جلا کے لوہے کو گرم کیا، پگھلا ہوا تانبا ڈالا، آپس میں لوہا جڑ گیا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ آلاتی تعاون کا مطالبہ ہے، آلاتی تعاون کا مطالبہ ہے۔ جب نفس اور شیطان ہمیں تنگ کرتے ہیں اور ہم اللہ کے دین والوں کے حلقات سے جڑتے ہیں، ذکر کے حلقات سے جڑتے ہیں، تو یہاں آلاتی تعاون ہوتا ضرور ہے۔ اللہ والے ہمیں نفس اور شیطان کی حرکتوں سے بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ دیتے ہیں۔ آلہ کیا ہوتا ہے؟ آپ سورہ کہف کو پڑھنا شروع کر دیجئے۔ کبھی وہ کہتے ہیں اچھا زیادہ پریشانی ہے، زیادہ تمہیں نفس ورگلا رہا ہے تو تم صبح میں اتنی تسبیحات فلاں کی کرو، فلاں آیت کی کر لو، تم صبح شام کے اذکار کر لو، یہ نبی کی سنت بھی ہے، نبی کا طریقہ بھی ہے۔ چھوٹ رہے تھے تو تم باوضو رہنا شروع کر دو۔ آلہ ہے نا، وضو کیا ہے؟ وضو مومن کا ہتھیار ہے، اسلحہ ہے مومن کا۔ جتنی دیر مومن وضو میں رہتا ہے، مسلمان بندہ وضو میں رہتا ہے، شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ 10 مرتبہ صبح اٹھتے تعوذ پڑھ لیا تو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ ایک فرشتہ ہماری حفاظت کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ آیات قرآنی جو ہوتی ہیں یہ ہمارے لیے ہتھیار ہیں، آلات ہیں شیطان سے بچانے کا۔ جس طریقے سے آلات لیے انہوں نے، مضبوط آلات لیے ذوالقرنین سکندر نے یاجوج ماجوج اور اس قوم کے درمیان دیوار بنانے کے لیے، اسی طریقے سے نفس اور شیطان اور ہمارے بیچ جو دیوار بنتی ہے وہ اللہ کے کلام سے بنتی ہے، تسبیحات سے بنتی ہے، ذکر اذکار سے بنتی ہے، معمولات سے بنتی ہے، اللہ کی یاد سے بنتی ہے۔ اور اس سب کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم 24 گھنٹے جب تک نیند ہماری آنکھوں کے اندر نہ آ جائے، جب تک ہم سو نہ جائیں، اس سے پہلے تک ہم باوضو رہیں، اور جب سو کے اٹھیں تب بھی ہم فوراً ہی وضو کر لیں، مسواک سے اپنے دانتوں کو صاف کر لیں، اپنے منہ کو صاف کر لیں۔ مسواک منہ کی پاکی رب کی رضا ہے اور جہنم کی آگ سے بچاتی ہے۔ مرتے وقت کلمہ طیبہ کی، کلمہ شہادت کی یاد دلاتی ہے۔ منہ کی، معدے کی 70 سے زیادہ بیماریوں کی شفا ہے۔ تو یہ وہ آلات ہیں جو ہمیں نفس اور شیطان سے بچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کے رحم سے۔ تو یہ واقعہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہمیں ان دو دشمنوں سے ہر وقت بچنے کی فکر کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے لیے مالی طاقت سے زیادہ جسمانی طاقت، روحانی طاقت اور آلات ہیں، ہتھیار ہیں، ان کو اختیار کرنا چاہیے۔